یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ چاہے آسیہ ملونہ کا فیصلہ تھا، چاہے ممتاز حسین قادری شہید کی پھانسی تھی، چاہے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہو رہی تھی، یا اب جو قادیانی کو ریلیف دیا جا رہا تھا، یہ انڈیویجول کسی شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، یہ ریاستی فیصلہ ہوتا ہے، سب لوگ اس کے اوپر متفق ہوتے ہیں۔ ناظرین، کیا یہ پھر اسی طرح جب عمران خان کے دور میں آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو یہ مسئلہ انتہائی شدت اختیار کر گیا تھا، اور اب اس پریس ریلیز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نرمی آ گئی کہ چلو یار چھوڑو، سپریم کورٹ کو غلطی کا احساس ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک سپریم کورٹ کی طرف سے نئی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ اس پریس ریلیز کی وجہ سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے تو اس کے اوپر یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا علماء اکرام کو ساتھ پھر دھوکہ کیا جا رہا ہے، یا جو پریس ریلیز جاری کی سپریم کورٹ نے، کیا سپریم کورٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یا عمران خان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ تیسرے نمبر پہ، کیا علماء اکرام اس بار دھوکے میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ پورا ناظرین آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، غور سے سننا کہ کس طرح علماء اکرام کو، میرے خیال میں اللہ کرے کہ سپریم کورٹ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہو، لیکن مجھے جو کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ علماء اکرام کی بڑھتی ہوئی یہ جو کمپین ہے، آج جمعہ شریف ہے، اس میں سب لوگ یعنی کہ خطبے میں بھی یہی کہا گیا ہے، چاہے اس کا جس بھی مسلک کے ساتھ تعلق ہے، یہ مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور بار بار چیف جسٹس اور سپریم کورٹ اپنی وضاحت دے رہے ہیں، لیکن یہ معاملات تھمنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے، اس شدید قسم کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کی۔ ظاہری صورت میں جو پریس ریلیز ہے وہ بہت اچھی ہے، سپریم کورٹ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اس نے علماء اکرام کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ ریویو پٹیشن میں جائیں، ہم اپنی غلطیاں درست کر لیں گے۔ لیکن کیا یہ ایسا ممکن ہے، یا کیا عمران خان کی طرح دوبارہ اس کی طرح یاد تازہ تو نہیں کی جا رہی؟ ناظرین، سب سے پہلے جب یہ مسئلہ شدت اختیار کی، اور اس میں دو گروپ تب بنے کہ جب تحفظ ختم نبوت کے جو وکیل ہیں، جو اکثر ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، اس نے سب سے پہلے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا، اور وہ قاضی فیض عیسیٰ کے یعنی کہ سپریم کورٹ کے دفاع میں آ گئے تھے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں قاضی فیض عیسیٰ نے یا دوسرے ججوں نے کوئی غلط چیز نہیں لکھی ہے، لہٰذا انہوں نے قادیانیوں کا کہیں بھی نام نہیں لیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے لوگ بھی اس جھانسے میں آ گئے کہ واقعی یار یہ تو غلط یعنی کہ کوٹ کیا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو بنیاد بنا کر دو بڑے گروپ بن گئے، ایک قاضی فیض عیسیٰ کے سپورٹ میں آ گئے یعنی کہ سپریم کورٹ میں، اور ایک علماء اکرام تھے جو بضد تھے، نہیں جی اس میں غلطی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، جب یہ گروپ بننے کے باوجود بھی جب بڑے بڑے علماء اکرام نے واضح طور پہ کہہ دیا، فتوے جاری کر دیے، اب پورے ملک میں جمعے کے خطبے میں یہ کہا گیا ہے کہ اب اس چیز کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر یہ وہ کریں، تو پھر سپریم کورٹ نے ایک اور، قاضی فیض عیسیٰ نے بھی کئی وضاحتیں دی، لیکن اب باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری ہوا، اس میں ایک مثبت پوائنٹ نظر آیا، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس وکیل نے جو کہا تھا، اب اس نے بھی یو ٹرن لے لیا۔ اب اس پریس ریلیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنی ایک ویڈیو جاری کیا ہے۔ وہ ویڈیو سنو کہ اس ویڈیو میں وہ کیا کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی پریس ریلیز آیا، اور اس میں جو پوائنٹ ان لوگوں نے اٹھائے، پوری بہت لمبی ہے، میں آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ جہاں ان کو غلطی کا احساس ہو گیا، جہاں وہ علماء اکرام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریویو پٹیشن میں جائیں، ہم اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے، کیا وہ ایسا کریں گے؟ سب سے پہلے ناظرین وہ ویڈیو کلپ سنو کہ وہ وکیل کیا کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج کل ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے، اور میرے حوالے سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس وقت میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، اس وقت میرے پاس یہ ایک کورٹ کی ججمنٹ تھی۔ اب میرے پاس اس کیس کے فیکٹس آگے ہیں، اور اس فیصلے میں جو جج صاحب نے آرٹیکل 20 اور قرآن پاک کی آیات کا ذکر کیا ہے، اس قرآن پاک کی آیات کا اور آرٹیکل 20 کا اس کیس سے کوئی مملس نہیں ہے، اس سے کوئی اس کی جوڑ نہیں بنتا۔ کیس میں قرآن پاک کی حدیث آرٹیکل 20 جب ذکر کیا جاتا ہے، تو آرٹیکل 20 کے بارے میں پاکستان کی لارڈ بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ 1993 میں دے چکا ہے کہ آرٹیکل 20 کا بینیفٹ قادیانی کو نہیں مل سکتا، نہ قادیانیوں کو، احمدیوں کو، لاہوریوں کو ملزم ملتا۔ وہ ادارے
وہ مذاہب جو پاکستان کے قانون میں ڈکلیئر ہیں ان کو مذہبی آزادی ہے، کیونکہ قادیانی کو مذہب نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، اس لیے اس آرٹیکل 20 کا بینیفٹ قادیانیوں کو نہیں مل سکتا۔ جیسا صاحب نے اس آرٹیکل 20 کا اور قرآن پاک کی جو ریفرنس ڈالے ہیں اس کو اس کیس کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ تو انشاءاللہ اس میں ریویو فائل ہو جائے گی، تو امید ہے کہ جیسا صاحب اس 5 ججوں کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے، چونکہ 5 ججوں کا فیصلہ آ چکا ہے، 2 ججوں کا فیصلہ اس پہ اپلیکیٹ نہیں ہوتا، 5 ججوں کے ریفرنس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کی یہ بینچ جو ہے اس میں ریویو کر کے اس سیکشن 20 کو اور قرآن پاک کی جو آیات کا ذکر کیا ان کو نکال دے گی۔ اب ناظرین یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ اس میں ریویو پٹیشن میں جا کے جو غلطیاں ہیں وہ درست کر لی جائیں گی۔ یہی پہلے کہہ رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ درست ہے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے وہ پریس ریلیز کے کچھ یعنی کہ باقی تو پورے کیس کا ذکر ہے، لیکن جہاں سپریم کورٹ کو احساس ہو گیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یا کو علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ہماری یعنی کہ نشاندہی کریں اور ریویو پٹیشن میں جائیں، ان کے پاس حق ہے، ہم دیکھیں گے وہ اس نے کیا فرمایا۔ وہ پیراگراف چند ایک میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے اپنے فیصلوں میں قرآن مجید کی آیات، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، خلفائے راشدین کے فیصلوں اور فقہائے اکرام کی یعنی کہ آراء سے استدلال کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ تمام قوانین کی ایسی تعبیر اختیار کی جائے جو احکام اسلام کے مطابق ہو، جیسا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کے آئین کے دفعہ 31 اور دفعہ 227 اور قانون نفاذ شریعت سن 1991 کے دفعہ 4 کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی اسلامی اصول یا کسی آئینی یا قانونی شک کی تعبیر میں عدالتی فیصلے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی تصحیح و اصلاح کے اہل علم کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے آئینی اور قانونی رستہ موجود ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی اہل علم کا ذمہ داری بھی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کے پاس قانونی رستہ موجود ہے۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کسی کو نظر ثانی ریویو سے نہ پہلے روکا ہے نہ اب روکیں گے۔ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب میں تنقید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن نظر ثانی کا آئینی رستہ اختیار کیے بغیر۔ ناظرین اس میں اب سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کہ ہر آدمی کے پاس حق ہے ریویو میں جانے کا کہ وہ نظر ثانی کرے، اگر کہیں غلطی ہوئی ہے اہل علم اس چیز کی نشاندہی کریں اور ریویو میں جائیں اور اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اس سے علماء اکرام جو بھی لوگ قاضی فیاض عیسیٰ کے اوپر تنقید کر رہے تھے ان لوگوں نے ایک خوشی کا سانس لیا، کافی لوگوں نے کہ چلو یار یہ اچھا فیصلہ ہے، چلو ہم ریویو پٹیشن میں جائیں گے، اور اس وکیل نے بھی کہا ہے کہ اس میں یہ غلطی درست کر لی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین جو اصل چیز ہے نا جس کے اوپر توجہ دینا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور یعنی کہ یہ لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز میں اہم نقطہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی کوئی غلطیاں ہیں اس کی تصحیح اہل علم فرمائیں، جو کہ قاضی صاحب نے ایک اچھا سٹیٹ لیا ہے جس سے ظاہر ہوا کہ علماء کرام پر ان کا مکمل اعتماد ہے۔ دوسری بات، ریویو فائل کے بعد تمام غلطیاں درست کی جائیں گی۔ تیسری بات جو اہم ہے کہ 9 اور 10 سکھ کے تناظر میں تمام مذاہب آ گئے سوائے قادیانیوں کے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ باقی امید ہے کہ یہ جب علماء کرام جائیں گے تو اس کی تحریری شکل بھی لکھوا لی جائے گی۔ اب ناظرین میں سمپل الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح کیا یہ دھوکہ ہو رہا ہے یا سپریم کورٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ سپریم کورٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، یا دوسرا ہم کہتے ہیں کہ جی سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی یعنی کہ ڈرتا ہے۔ تو بات وہ ہو گئی کہ عمران خان کے دور میں جب آسیہ ملونہ کو، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں کہ چاہے آسیہ ملونہ کا فیصلہ تھا، چاہے ممتاز حسین قادری شہید کی پھانسی تھی، چاہے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم ہو رہی تھی، یا اب جو قادیانی کو ریلیف دیا جا رہا تھا، یہ انڈیویجول کسی شخص کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، یہ ریاستی فیصلہ ہوتا ہے، سب لوگ اس کے اوپر متفق ہوتے ہیں۔
اب یہ بھی کوئی معمولی سٹیٹمنٹ نہیں تھی چیف جسٹس کی. تو ناظرین کیا یہ پھر اسی طرح جب عمران خان کے دور میں آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا تھا تو یہ مسئلہ انتہائی شدت اختیار کر گیا تھا اور پھر علماء اکرام کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ ہم دوبارہ کیس ری اوپن کریں گے آسیہ ملونہ کا, اس کو ریویو میں جائیں گے. تو پھر علماء اکرام اعتماد میں آ گئے تھے, انہوں نے وہ دھرنا ختم کر دیا تھا. جب دھرنا ختم ہوا, احتجاج ختم ہوا, تو پھر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور سب لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا گیا تھا. پھر آسیہ ملونہ کو باعزت طریقے سے ملک سے باہر کر دیا گیا تھا. یہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے. اب کیا ہوگا؟ اب یہ جو مسئلہ اتنی شدت اختیار کر گیا ہے تو اس کو روکنا ہے. اب اس پریس ریلیز کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نرمی آ گئی کہ چلو یار چھوڑو, سپریم کورٹ کو غلطی کا احساس ہو گیا, اب جو لوگ ریویو پٹیشن میں جائیں گے اس غلطی کو درست کر لیا جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب ریویو پٹیشن میں جائیں گے, یہ کتنے عرصے کیس چلتا ہے, بات دب جائے گی, یعنی کہ یہ مسئلہ جو اٹھا ہوا ہے یہ پرامن ہو جائے گا, لوگ بھول جائیں گے. ایسے ایسے کئی مسئلے آتے ہیں, لوگ اپنے اور دوسرے کئی مسائل نکل آئیں گے, پھر لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی. پھر 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد پھر وہی فیصلہ آ جائے. پھر علماء اکرام, یعنی کہ یہ ایک بات کو لمبا کر دیا گیا ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ سب کو ہم عمران خان کی طرف نہیں دیکھیں, کیونکہ عمران خان نے کہا تھا بعد میں کہ اگر میں علماء اکرام کے ساتھ یہ معاہدہ نہ کرتا تو شاید میری حکومت بھی جا سکتی تھی. اس ٹائم جو شدت اختیار کر گئی علماء اکرام کا احتجاج, تو اس کو کم کرنے کے لیے یہ پریس ریلیز ہے یا یہ یعنی کہ علماء اکرام سپریم کورٹ کو احساس ہو گیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ کرے کہ سپریم کورٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو, چیف جسٹس صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو, وہ اپنی غلطی درست کر لیں. لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ اس طرح ہوگا تو علماء اکرام خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. اب بھی یہ فیصلہ آنے سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا, مجھے بھی معلوم نہیں تھا کہ کوئی ایسا کیس چل رہا ہے, یعنی کہ جو قادیانی نے جو قرآن کی تفسیر کبیر کا مسئلہ مجھے نہیں معلوم تھا. لیکن جب نکلا بات تو سب دنیا کو معلوم ہے, سب علماء اکرام کو معلوم ہو گیا. تو ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آگے ایسا نہیں ہوگا. اگر دوبارہ یہ حرکت کریں گے تو پھر میدان بھی یہی ہے, پھر ہم لوگ بھی ادھر ہیں. تو انشاءاللہ یہ وہی جو کہتے ہیں نا کہ جو ختم نبوت کا دفاع ہے وہ اب انشاءاللہ ان لوگوں کی سانسیں کامیاب نہیں ہوں گی. انشاءاللہ جو سچے عاشقان رسول ہیں, جو تحریک لبیک کی شکل میں ہیں, وہ میدان میں موجود ہیں. بہت سارے لوگ جن کا تحریک لبیک کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو اصل جن لوگوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے وہ تحریک لبیک والے ہیں, اور وہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کریں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.